الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی اور بندگی کا بھی جوہر اور بندگی کا بھی خلاصہ دعا جو تلقین فرمائی تھی، اور اس کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو نماز کے آخر پہ پڑھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی گئی۔ پچھلے چند جمعوں سے اسی دعا کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور بہت جامع دعا ہے، اور اس کے آخری دو جملے رہ گئے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں یہ تھا کہ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور اس میں شیطان کا پورا دخل ہوتا ہے، اور آدمی بظاہر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے، اور نفس پہ یہ قیامت بیتتی ہے اگر آدمی ان گناہوں سے توبہ اور معافی کی درخواست کرے جن گناہوں میں اس کے نفس کو خود حال میں مزہ آ رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، لیکن جس گناہ میں اس وقت مبتلا ہے کبھی بھولے سے بھی اس کا نام نہیں لیتا۔ رشوت لے رہا ہے، کبھی اپنی دعا میں اللہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اے پروردگار میں لوگوں کا ناحق مال چھین رہا ہوں، اے پروردگار میں رشوت لے رہا ہوں، اللہ اس حرام سے مجھے بچا، اور اللہ اس رشوت کے گناہ کو مجھ سے چھڑا دے۔ اس لیے گناہ وہ جو نہیں کر رہا اور گناہ وہ جو نہیں کر سکتا، ان سے معافی چاہیے، اور جس گناہ کو کر سکتا ہے اور جو گناہ کر رہا ہے اس سے معافی مانگے۔ یہ بڑے مردوں کا کام ہے کہ اللہ سے درخواست کرے اور ان گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ دوسرا، نفس کا حصہ اس توبہ میں بھی ہے، اس لیے انسان کی نفس کی چالیں بہت باریک ہیں۔ اپنے نفس کے مکر کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان تو مجھ سے کیا کھیلے، میرا نفس مجھ سے کھیلتا ہے،
اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو یقیناً اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس آدمی نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے پروردگار عالم کو پہچان لی۔ یہ نفس کے مکر بہت باریک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی وہ اسی لیے کہ نفس کی چالیں بہت باریک ہیں۔ یہ نفس 3 گناہوں سے کبھی توبہ نہیں کرتا، کبھی باز نہیں آتا۔ ایک جس گناہ کو کر سکتا ہو، اور دوسرے وہ جو کر رہا ہو۔ وہ جو گناہ کر رہا ہے نا، اس سے کیوں توبہ کرے گا؟ اس سے تو نفس پہ چوٹ پڑے گی۔ وہ کہے گا اے خدا شرابی ہو گیا ہوں اور نشے کا عادی ہو گیا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اللہ مجھ سے اس نشے کو چھڑا دے۔ شراب کی لذت اور بے خودی اور تنہائی کے مزے کرکرے پڑ جائیں گے، نفس وحشت کرے گا اس دعا سے، حتیٰ کہ اس سے زیادہ کوئی محروم ہے کہ اگر عین حالت گناہ میں اللہ کی یاد آ جائے تو اس کو لگے کہ گناہ کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ اچھا خاصا پی رہا تھا اور فجر کی اذان ہو گئی، اب اس کو کون بند کرائے؟ پھر دوسری مسجد میں ہو گئی، پھر تیسری مسجد میں شروع ہو گئی۔ تو اس لیے قانون بناؤ کہ صرف ایک ہی وقت میں ساری فجر کی اذانیں ہوا کریں، تاکہ 5-7 منٹ میں یہ فارغ ہو جائیں اور پھر مزے اور عیش کا وہ عالم لوٹے۔ اللہ کے تصور سے وحشت ہوتی ہے کہ کیا مصیبت ہے اسی وقت، اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی؟ اس لیے انسانی نفس اس گناہ سے توبہ کو نہیں کہتا جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے، اور جس گناہ کو وہ کر سکتا ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ جس گناہ کو وہ کر سکتا ہے اس سے پناہ بھی نہیں مانگتا، اس سے توبہ نہیں کرتا۔ پتہ ہے دولت ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، کبھی اللہ کی پناہ مانگے گا کہ پروردگار شہرت، اس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ انسانی نفس کو سب سے زیادہ عزیز جو چیز ہوتی ہے وہ شہرت ہے۔ اس کی شہرت ہو جائے، اچھا ہو جائے، اور اس کا تذکرہ ہونے لگے اور لوگ اسے یاد کرنے لگیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ قیامت میں یہ میرے پاس آئیں گے تو ہم پھر انہیں بتائیں گے کہ احسن الندیہ، کس کی مجلس اچھی جمتی، خوشامدیوں کے ٹولے اور افسر بیٹھا ہوا ہے، اور وزیر اور وزیر اعظم اور صدر اور بادشاہ کی پوری کابینہ ایک سے ایک بڑھ کے اسے چکما اور خوشامد کرنے والے، دل خوش ہو رہا ہے، سب اچھا کی رپورٹ جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم بتائیں گے کہ احسن الندیہ، لوگوں تم میں سے کس کی مجلس اچھی جمتی تھی، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ انسانی نفس بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اسے شہرت ملے، کسی طرح لوگ اس کو یاد رکھیں، کسی طرح لوگ اس کا نام لیں۔ اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے لیے ختم کر دیا تھا، ان کی تو تمنا یہ رہی کہ قبر کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ وہ اتنا بچتے تھے نام سے۔ سلطان بلبن کا بیٹا محمد، تاتاریوں نے جب حملہ کرنا تھا ہندوستان پہ،
تو بلبن نے اپنے شہزادے محمد کو بھیجا دیپال پور، اور اس سے کہا دفاع کرنا ہے۔ وہ جو بہادر جرنیل اس نے بھیجے، اور اس کا بیٹا ہر طرح سے کیا فوجی طاقت اور اسلحہ چلانا اور کیا علم و دانش، سب چیزیں اس لڑکے میں بھری ہوئی تھیں، پہنچا اور ہندوستان کو بچاتے ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ بلبن واپس آ رہے تھے اور ہزاروں کی فوج ان کے ساتھ تھی۔ خط لکھا، اور لکھا حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو کہ خانقاہ پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے صاف منع فرما دیا اور فرمایا بالکل۔ اسے پھر خط لکھا تو حضرت کے خلفاء نے کہا کہ حضرت بادشاہ وقت ملنے آتا ہے، آپ منع کرتے ہیں بڑی سختی سے، ایسے نہ ہو کہ کوئی دشواری پیش آ جائے۔ فرمایا میرے شیخ یہ کہتے تھے، اور ان کے شیخ بھی، یعنی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس مولوی کا نام بادشاہ کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے پیسے لینے اور دینے کے لیے، اس کا نام اللہ کے رجسٹر سے کٹ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں ملنا۔ بلبن بادشاہ آئے اور پڑاؤ ڈال دیا خانقاہ کے سامنے کھلے میدان میں، اور کہا حضرت کو کہو ملنا۔ حضرت نے جان چھڑانے کے لیے اپنے کرتے کا ایک بازو بھیج دیا، اور فرمایا اسے ایک لکڑی نصب کر کے اس پہ لٹکا دو، اور فوج والوں کو کہو جو ہاتھ اس پہ رکھ لے میری طرف سے مصافحہ ہو گیا، جان چھوڑ۔ فوج چلتی چلی گئی، اور بلبن اپنی جگہ پہ قائم رہا، اور کہا حضرت کو کہو اچھا اتنا نہیں تو زیارت تو کرا دیں، تشریف لائیں، ہم کہاں اس چھوٹی سی خانقاہ میں آئیں گے۔ شیخ اٹھے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے گرد حلقہ بنا لینا، خبردار جو تمہیں کوئی توڑ کے مجھ سے ہاتھ ملانے بھی آیا، مجھے وحشت ہوتی ہے، میں نہیں جاننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں کون ہوں۔ بیٹھے رہے۔ جب ساری فوج گزر گئی، بلبن اٹھا سلام کیا اور ایک چیز پیش کی، حضرت کو بھی نہیں ان کے خلفاء کو، انہوں نے حضرت کو دیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پڑھا اور فرمایا کہ اچھا کہاں ہیں وہ دیگیں؟ کہا کہ حضرت یہ دیگیں پڑی ہیں، سونے اور چاندی کے سکے ہیں۔ فرمایا خانقاہ کا دروازہ میرے لیے اس میں داخل ہونا حرام ہے، یہ سب غریب لوگوں کو دے دو، جتنے بھی اس علاقے کے غریب ہیں سب پہ بانٹو تاکہ میں گھر جاؤں۔ اٹھے تو کسی اور نے ایک رکا دیا، دیکھا، فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا حضرت خانقاہ کے خرچے کہاں پورے ہوتے ہوں گے، 16 گاؤں پاک پتن کے یہ آپ کے نام بادشاہ سلامت کھڑے ہیں، لکھ کے دیا ہے۔ ہندو ایک آیا روتا پیٹتا اور کہا حضرت سارا سونا اور چاندی تقسیم ہوا ہو گیا۔ مسکرائے، ہنسے اور فرمایا سب ہو گیا، تو کہاں تھا؟ اس نے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے اور بڑا برا حال ہے، اب میں کیا کروں؟ تو 16 گاؤں کا پروانہ اس کو دیا اور فرمایا سب زمین تو لے۔ نفس بخیل ہے اور اللہ سخی ہے، اس لیے نفس بخل کی طرف کھینچتا ہے۔ نفس انسانی کی سب سے بڑی کمزوری شہرت ہے، یہ بھی جانے وہ بھی جانے، کیوں تمہیں جانے، یہ تم ہو کیا؟ اس لیے جب انسان میں دولت کی محبت، ضرورت نہیں، ضرورت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، دولت کی محبت اور شہرت کی طلب اور گناہ پہ استغفار نہ کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایسے شخص کو ہلاک ہونے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو جہل جب مرنے لگا تو مجھ سے کہا میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن اس میں شامل کرنا، اور اس نے کہا کیونکہ عربوں کی ریت اور رواج کے مطابق سروں کی لائن لگائی جائے گی، تو جتنے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں میرا سر سب میں اونچا نظر آنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو 3 مرتبہ فرمایا کہ واقعی مارا گیا، واقعی، اور کہا اللہ کی قسم کھاؤ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، واقعی ابو جہل اس کا مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس امت کے فرعون سے مجھے نجات، ہم لوگوں۔
اور کس کے ہاتھوں؟ ابن مسعود میں رضی اللہ عنہ میں کیا چیز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اور فرمایا مجھے تھوڑا سا دور جانا ہے، تم میں سے آج وہ شخص میرے ساتھ جائے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو۔ کون دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے دل میں نہیں ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا یہ وہ پاک دل ہے جس میں اپنی ہستی، اپنے وجود، کبر اس کا ذرہ بھی نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چلا اور آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے بٹھا دیا اور فرمایا ابن مسعود کچھ ہو جائے اس سے نہیں نکلنا۔ اور آپ تھوڑا سا دور گئے اور میں نے دیکھا اوپر سے سیاہ رنگ کی چیزیں نازل ہونا شروع ہوئی ہیں اور بلائیں جیسے ہوتی ہیں۔ میں ڈر گیا اور پھر میں کنارے تک پہنچا، پھر پلٹا۔ میں نے کہا منع فرمایا تھا نہیں جانا، اور جب پلٹ کے آئے تو مجھ سے فرمایا وضو کے لیے کچھ ہے، مجھے وضو کرا دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے بھائی جنات تھے، مجھ سے اللہ کا دین سیکھنے آئے تھے۔ اس لیے نفس انسانی اس گناہ سے کیوں نہیں توبہ کرتا جس میں اب مبتلا ہے، اور جس کو کر سکتا ہے اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہے، جسمانی قوتوں سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، عہدے سے، کسی بھی نوع سے اللہ نے نوازا ہے، اور اس کو گناہ میں کرامت دیا جا سکتا ہے، اس گناہ سے معافی اور پناہ کیوں نہیں مانگتا؟ اور پھر اپنی شہرت، اپنا نفس، اپنا بڑا ہونا، یہ سب چیزیں بربادی۔ اسی لیے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ حشر فرما جو نیک بندے تھے۔ اسی لیے اللہ کے بندے ہمیشہ قبرستان وہ پسند کرتے رہے جہاں خدا کا کوئی نیک بندہ تھا، کہ اللہ کی رحمت جو اس پہ نازل ہو ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جب تمہاری قبر بنے گی وعدہ کرو کہ میں بھی وہیں دفن ہوں گا، ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا فلاں مقام پہ 2 قبریں یا اتنی قبروں کی جگہ ہے، ہم سب وہیں دفن ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھولی گئی۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے تالا کھول دیا اور فرمایا ایک میرے والد ہیں، ایک میرے شوہر ہیں، اور تیسری قبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور عبد الرحمن کے لیے کھولو اس جگہ کو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے دوست سعد سے اور سعد کو عبد الرحمن سے بہت شدید محبت، الگ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ عہد میں جا رہے تھے دونوں دوست، انہوں نے کہا دیکھو آج شہادت کس کا مقدر؟ عبد الرحمن نے کہا سعد اگر شہادت ہو گئی تو وعدہ کرو ہم دونوں ادھر قبروں میں بھی اکٹھے رہیں گے، اللہ کے ہاں بھی اکٹھے جائیں گے۔ ان کا وعدہ ہے، ان کا دیکھو تم مر گئے تو میں مر گیا تو تم، ایک دوسرے کے ساتھ قبروں میں دفن ہونا ہے، یہ وعدہ ہو گیا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، قبر بن گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کھولا جائے اور عبد الرحمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یہ ہے وعدہ اور یہ ہے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن ابن عوف کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے انتقال کا ہے، وہاں قبر کی تیاری شروع ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو میں نے سعد سے وعدہ کیا تھا اور میں عمر بھر سعد کے قبر کے ساتھ والی جگہ کو دیکھتا رہا ہوں، حفاظت کی ہے کہ یہاں کوئی اور نہ دفن ہو جائے، میرا وعدہ سعد سے خراب ہو جائے گا، قیامت میں کیا اس سے کہوں گا میری قبر سعد کے برابر میں کرنی۔ اتنی بڑی چیز چھوڑی انہوں نے، اور کس چیز کو؟ وعدہ کیا تھا۔ اب کہاں وہ اخلاقیات رہ گئے؟ اس لیے اللہ کے اچھے بندے ہمیشہ ڈھونڈتے رہے کہ کہیں اچھی اورنگزیب عالمگیر جیسا آدمی، ہندوستان کا بے تاج بادشاہ۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا اورنگزیب کے متعلق کہ خدنگ آخری ہماری حکومت کا وہ آخری تیر تھا جو چلا، اور اس کے بعد کوئی اس جیسا شخص نہیں آیا۔ وصیت کی
سب کچھ ہونے کے باوجود کہ وہ جو حیدرآباد میں دکن میں فلاں ایک حضرت اور بزرگ ہیں ان کے پاؤں میں دفن کیا جائے. وتوفنا مع الابرار. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ موت دے جو بہت نیک بہت صالح تھے، تاکہ ان کی قربت میں ان کے پاس ہونے کی وجہ سے جو تیری رحمتیں ادھر نازل ہو وہ میرے حصے میں بھی آئے. اور آخری دعا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یہ وہ دعا ہے جو سورہ آل عمران کے آخر پر بھی اس کا مضمون ملتا ہے، وَآتِنَا مَا وَعْدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ. اور اللہ زندگی میں اور موت کے بعد وہ چیزیں دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا تھا. اللہ کا وعدہ رسولوں سے یہ تھا علیہ الصلاۃ والتسلیم، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میرے رسول غالب آئیں گے، میرے رسول اس کائنات کے نظام میں جو نظام پیش کریں گے وہ چھا کر رہے گا. یہ نہیں ہوا کرتا کہ رسول کی دعوت رنگ نہ لائے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ناکام نہیں ہوتے، ناکام قوم ہو جاتی ہے جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. اچھے کھانے اچھے پھل کو اگر کوئی معدہ ہضم نہیں کر سکتا تو قصور اس کا نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ چیزیں لے کے آئے ہیں، قصور اس کا ہے جس کا اپنا معدہ خراب ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کبھی ناکام نہیں ہوتے. قومیں ناکام ہوتی ہیں، قومیں اس سطح پر پہنچی ہی نہیں ہوتی، پہنچا ہی نہیں سکتی اپنے آپ کو جہاں وہ نبوت کے پیغام کو سمجھ سکیں، جہاں پر پہنچ کے وہ نبی کی قدر جان سکے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر کیسے کرنی ہے. آج تک 1500 سال میں آج تک امت نے کبھی ایسی بے وفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جتنی اب بے وفائی عام ہو گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق گویا اس امت کے ذمہ نہیں رہا. کھلے بندوں عام سڑکوں پر توہین کرتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے لے کر گالیاں دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. اسی لیے آخری دعا یہ فرمائے کہ ما وعدتنا علی رسلک، اللہ وہ دے جس کا تو نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. اور وہ چیز قیامت میں اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے نیند سے بیداری، حضرت کعب رضی اللہ عنہ حاضر تھے، وہ خدمت پہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو کوئی نہ کوئی ٹھہر جاتا تھا، اور روضہ مبارک کے باہر بھی کوئی ٹھہر جاتا تھا. ایک بڑے کام کی بات ہے، کبھی مدینہ منورہ جانا ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا جو تختہ باہر کو لگا ہوا ہے نا، کوشش کر کے اس کے پاس بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہیے کہ اللہ جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی شخص کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے، میں ان کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا. اس کی برکتیں اور اس پہ ان کی خوشی جو ملتی ہے نا وہ جانتے ہیں جن کا دل زندہ ہے. سعد رضی اللہ عنہ آ گئے، کہا اللہ کے آپ نے میں آج کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. سعد رضی اللہ عنہ اسلحے سمیت رات وہاں گزاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اسلحے کی آواز آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے، پھر سعد کے لیے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو اس کی بھی حفاظت فرما جیسی میری حفاظت یہ کر رہا. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وضو کرایا تو کیا عالم تھا تجلیات کا، مجھ سے فرمایا کعب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگنے والے نے بھی کیا مانگا؟ ان کا اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیجئے، بس یہ مانگتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنی علی کثرت السجود، کثرت سے نماز پڑھا کرو، قیامت میں ساتھ رکھوں گا، مگر اللہ کے ہاں جو چیز تمہیں کام آئے گی نفل کثرت سے پڑھا کرو. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. اسی لیے اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار، لوگوں تم میں سے جس کو جہنم سے بچایا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت کا ٹھکانہ کیا گیا، فقط فاز، وہ آدمی کامیاب ہوا.
زندگی کا مقصد ہے جنت، زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی رکھنا، زندگی کا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا۔ عجیب دیوانے کہ جی کوئی کام ہی نہیں کرے، یار کیوں کام نہیں ہے؟ تلاوت کوئی کام نہیں، نفل پڑھنا کوئی کام نہیں، اللہ کو یاد کرنا کوئی کام نہیں، اپنے اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کی مخلوق کے کیسے کام آ سکتا ہوں، یہ کوئی کام نہیں۔ سوسائٹی اور معاشرے میں نفرت کو، بیزاریوں کو، گندگی کو، ان چیزوں کو دور کرنا، معاشرے میں اچھی فضا پیدا کرنا، یہ کوئی کام نہیں۔ یہ سب کام کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ہمیشہ نفل روزہ رکھے اور ہمیشہ رات کی عبادت اور قیام میں رہے، اس سے بھی بہتر میں تمہیں بتاؤں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بیوہ عورتوں کا خیال رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، اور ان ساری نفلی عبادتوں سے کہیں زیادہ بھرپور عبادت جو کرنا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرے میں عمروں کے تفاوت کی وجہ سے خواتین جلدی بیوہ ہو جاتی ہیں، والد کے بعد 10 سال زندہ رہتی ہیں، والد کے بعد 20 سال زندہ رہتی ہیں، اب ماں تنہا ہو جاتی ہے۔ اپنے وقت کو بجائے کہیں بھی صرف کرنے کے ماں کے پاس بیٹھنا، خاموشی سے بیٹھنا، کبھی کبھی غیبتیں بھی، یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ فلانی ایسی اور فلانی ایسی، چپ کر کے ان چیزوں کو سننا اور اس کی تنہائی کو دور کرنا، یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ کہاں جائے؟ نہیں ہے مزاج، بیوی سے مزاج آپ کی اس کا نہیں ملتا، نہ سے بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، وہ تنہا رہ جاتی ہے اور وہ تنہائی اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ اور اگر اس کا اللہ سے تعلق نہ ہو تو پھر ٹی وی ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک چیزیں، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ماں اور باپ کی تنہائی وہ کتنی شدید ہوتی ہے۔ اس تنہائی کو دور کرنا، والد کے ساتھ رہنا، مختلف جگہوں پر جانا، یہ وہ عبادتیں ہیں جو بسا اوقات فرض ہو جاتی ہیں۔ اور اس حالت میں اگر کبھی کسی کی کوئی بد دعا لگ گئی نا تو ہمیشہ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بس ایک حدیث سنائیں آپ کو۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم وغیرہ میں آتا ہے، وہ اتنے پکے ولی اللہ تھے یہودیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ہے، اس کی ولایت کی۔ آپ نے فرمایا ابن جریج جوان لڑکا تھا، کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، اور رات کو آنکھ کھلی تو اس سے کہا کہ بیٹے پانی پلاؤ۔ تو ابن جریج نفل پڑھ رہے تھے، دل میں کہنے لگے اللہم ان امی و صلاتی، اللہ ایک والدہ ہیں انہیں پانی چاہیے اور ایک تیری یہ نماز اور حاضری ہے۔ پھر ماں نے پانی کا کہا، پھر کہا، انہوں نے پھر اللہ سے درخواست، پھر اللہ سے بات کی کہ اللہم ان امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف تیری عبادت ہے۔ اور پھر وہ اٹھی بوڑھی خاتون اور اس سے کہا اللہ تجھے بدکارہ عورتوں کا منہ دکھائے، مجھے پانی نہیں پلا سکتے۔ پانی پیا، لیٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالا خانے میں عبادت کر رہے تھے، 4 ستون تھے، اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی، اور یہودی جو عبادت گزار ہوتے تھے وہ اسی طرح سوما اس سے کہتے تھے، اس میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے آواز سنی کہ کوئی ستون توڑ رہا ہے۔ نماز پوری کر کے جب دیکھا تو ایک جمع غفیر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ستون توڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے بالا خانے سے نیچے آئے اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے لوگوں، کیا ہو گیا؟ تو ان میں جو سردار تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک بچے کو پیش کیا، اس نے کہا یہ تیری اولاد ہے، یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا میری اولاد؟ انہوں نے کہا ہاں یہ لڑکی ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لڑکی
جانور چراتی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی، اور جب اس کے بچے نے جنم لیا ہے تو اب ہم آئے ہیں، ہم نے پوچھا یہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے منہ کالا کیا ہے؟ اس نے تمہارا نام لیا ہے کہ ابن جریج نے، جو فلاں جگہ عبادت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ابن جریج نے بچے کو لیا اور اس سے کہا میرے بیٹے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بچے بچپن میں بولے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور کا، اور ایک اس بچے کا۔ فرمایا وہ بچہ بولا اور اس نے کہا لوگوں میں فلاں آدمی جو بھیڑیں چراتا ہے میں اس کا بچہ ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے اس کی یہ کرامت دیکھ کے، اسے بچہ حوالے کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کے عبادت خانے کو توڑیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سونے کا بنا کے اب آپ کو، ان کا سونا ہونا نہیں، بس یہ توڑا ہے، اسے مرمت کر دو اور مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو۔ ماں نے جو کہا تھا نا کہ بدکاروں کا منہ اللہ تجھے دکھائے، وہ دیکھ لیا نا ایک مرتبہ۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کام کیوں نہیں یار؟ اس سے بھی بڑا کام ہے کہ اپنے والدین کی تنہائی کو دور کیا جائے، یہ کام کرنے کے۔ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ ہم اللہ سے مانگا کریں، یعنی لوگوں کے کام آنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے نفس پہ قابو پانا، یہ خلاصہ ہے ان دونوں۔